اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان انجاکم یوم القیامۃ من احوالہا ومواطنہا اکثرکم علی صلاۃ فی دار الدنیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، لوگوں، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کی گھبراہٹوں، دہشتوں اور اس دن کی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں تاکہ قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے ہم بچ سکیں۔ آئیے مل کر میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر ہیں۔ پروگرام میں میرے ساتھ قاری احمد رضا صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے اکرم مدنی صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ علی اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ نعت خوان ہیں، اور انشاءاللہ بہت ساری گفتگو بھی کریں گے، نعت پاک بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے۔ اول تا آخر پروگرام میں شریک رہیے گا، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں قاری احمد رضا صاحب کے ذریعے سے کچھ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ
جگہ رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے۔ یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دور اے دل رہے مدینے سے، 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 موت بہتر ہے سے جینے سے، موت بہتر ہے سے جینے سے، اور ان سے میرا ان سے میرا سلام کہہ دینا، جا کے تو اے صبا قرینے سے، دور اے دل رہے مدینے سے، موت بہتر ہے سے جینے سے، اور یوں چمکتے ہیں ذرے طیبہ کے، یوں چمکتے ذرے طیبہ کے، جیسے بکھرے ہوئے نگینے سے، دور اے دل رہے مدینے سے، موت بہتر ہے سے جینے سے، اور ذکر سرکار کرتے ہیں مومن، ذکر سرکار کرتے ہیں مومن، کوئی مر جائے جل کے کینے سے، دور اے دل رہے مدینے سے، موت بہتر ہے سے جینے سے، اور بارگاہ خدا میں کیا
بارگاہ خدا میں کیا پہنچے، گر گیا جو نبی کے زینے سے، گر گیا جو نبی کے زینے سے، اور اس تجلی کے سامنے اختر اس تجلی کے سامنے اختر گل کو آنے لگے پسینے سے، گل کو آنے لگے پسینے سے، دور دل رہے مدینے سے، موت بہتر ہے سے جینے سے۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی دربار میں موت آ جانا یقیناً یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ امیر علیہ السنت کہتے ہیں نا، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی مدینہ پاک کی حاضری سے مشرف ہوا، یقیناً وہ بڑا ہی قسمت والا ہے، بڑا ہی نصیب دار ہے، اور یقیناً وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ تو یوں موت بہتر ہے ایسے جینے سے کہ جو نبی پاک کے کوچے سے دور رہ کر گزاری جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس درے والا کی حاضر نصیب فرمائے کہ جہاں پر جانے کے لیے عاشقان رسول تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں۔ اور یہ ایک دنیا کا واحد ایسا ایک شہر ناظرین کہ جس کے لیے مطلب اتنا لوگ ترستے ہیں، حالانکہ نہ کوئی وہاں پر جائیداد کا معاملہ ہے، نہ کوئی مطلب کوئی زمین کا کسی کا معاملہ ہے، نہ کوئی پیسوں کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو کوئی پیسے مل رہے ہیں، کوئی زمین کا وہاں لین دین کا معاملہ ہے، یا کوئی وہاں کچھ اور معاملہ ہو۔ بس فقط بات اتنی ہے، کیونکہ وہ امیر السدوس شعر میں ایک بات اور کہی نا کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ مدینے کی خصوصیات کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا۔ میرے آقا وہاں ہے تو سب کچھ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آج ہم عاشقان رسول دنیا جہان میں صرف ایک مرتبہ خواہش کرتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں کم سے کم زندگی میں ایک بار تو جانا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی با ادب، با ذوق، با شوق اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اعلیٰ کی حاضر نصیب فرمائے۔ جیسے کہ ناظرین پروگرام ایک نے صبح میں الحمدللہ بہت پیارا کلام بھی آپ نے سنا، ہم انشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج جو ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ایک عظیم ہستی کے سوانح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بیان کریں گے۔ وہ عظیم شخصیت، عظیم المرتبت، جو کہ ایک صحابی رسول بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے ہی قریبی بھی ہیں، اور صرف خاندان رسول کے ہی نہیں بلکہ نبی پاک کے دل کے بڑے قریبی ہیں۔ اور یوں دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں نا، ان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت ہے۔ میری مراد حضرت سیدنا امیر طیبہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کا آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر والہانہ انداز میں ان سے محبت فرماتے تھے۔ اور یہ نبی پاک کے رشتے میں یہ تو چاچا ہے، نبی پاک سے کچھ 2 سال ہی بڑے تھے، لیکن نبی پاک کی ان سے جو محبت ہے اور ایک چاہت ہے، اور نبی پاک سے ان کا جو معاملہ تھا نا، ایک دوستانہ تعلقہ جس طرح ہوتا ہے نا، نبی پاک کے ساتھ رہا کرتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ ان کے معاملات ہوا کرتے تھے، بہت محبت میرے آقا کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا حضرت امیر حمزہ، آپ کی القابات، آپ کی کنیت، اور اسی طریقے سے آپ کے تقوی پرہیزگاری، اخلاق و آداب، اور بہت ساری چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا قاری صاحب کی طرف۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم وہ سرمایہ کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی شہادت دی، ان کی شہادت بھی بڑی مشہور ہے، اور نبی پاک نے ان کو سید الشہداء فرمایا۔ سبحان اللہ، شہیدوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی عظیم شخصیت ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی میں حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی مقبول شخصیت ہے، مقبول بارگاہ خدا بھی ہے، مقبول بارگاہ مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی ابتدائی حالات کے حوالے سے ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ راج قول کے مطابق، یہ تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں، مگر جو راج قول ہے اس کے مطابق آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال آپ بڑے ہیں، اور ایک روایت میں 3 سال کا بھی ذکر ملتا ہے کہ 3 سال آپ بڑے تھے۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمارہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور چہیتے چچا جان ہیں۔ اچھا علی بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، سید الشہداء، ٹھیک ہے، یعنی شہیدوں کے سردار۔ حدیث میں 2 ایسی شخصیتیں ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد یہ لقب دیا سید الشہداء کا، یعنی شہیدوں کے سردار۔ ایک تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزۃ، یعنی کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جو شہداء کے سردار ہیں، سید الشہداء ہے، وہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ایک اور جو سید الشہداء جن کو لقب ملا، خطاب ملا ان کی شہادت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، وہ ہے جعفر ابن ابی طالب، جن کے بارے میں آتا ہے سید الشہداء جعفر ابن ابی طالب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب یہ سید الشہداء ہے۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہیں پر آپ انہیں رضائی بھائی بھی ہیں۔ آقا کریم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دودھ نوش فرمایا، وہیں پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا حضرت سویبہ کا۔ یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضائی بھائی کا بھی رشتہ بنتا ہے۔ اچھا، چونکہ آپ خاندان عبد المطلب سے، اور عرب کے اندر بہت سارے قبائل تھے، بہت سارے قبیلے تھے، ان میں قبیلہ جو برتر اور افضلیت کے اندر اور ساری معاملات کے اندر جو افضل اعلیٰ تھا اور بڑا اچھا قبیلہ مانا جاتا تھا، قبیلہ مزر۔ قبیلہ مزر کے اندر ہے قبیلہ عبد مناف، پھر عبد مناف کے اندر ہے قبیلہ بنو ہاشم، اور قبیلہ بنو ہاشم کے اندر ہے قبیلہ بنو عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ تو اب یوں دیکھیں آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اب حضرت عبد المطلب جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی ہے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی آپ رہ چکے ہیں، تو ان کے آپ نور نظر ہے کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ مقام و مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح والہانہ محبت تھی حضرت سیدنا امیر حمزہ سے کہ ایک صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا ہوا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حمزہ نام بہت پسند کرتا ہوں، تو آپ اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھے۔ تو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے نام اس میں گرامی پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک فضیلت میں بھی آتا ہے، ہم نے اپنے علماء سے، بزرگان دین سے، صوفیاء سے سنا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، وہ یہ منت مانے، یعنی کہ وہ یہ نیت کریں کہ اگر میرا لڑکا ہوا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے کرم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، صدقے توفیل سے، اللہ تعالیٰ ان کے یہاں پر بیٹے جیسی پیاری نعمت عطا فرماتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر اولاد نرینہ نہیں، یعنی بیٹیاں تو ہیں بیٹا نہیں، خیر یہ تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، مگر ایک ہوتا ہے کہ بیٹے کی بھی خواہش ہو، تو اگر بیٹے کی خواہش ہو تو یہ نیت کر لیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رکھنے کی، انشاءاللہ الکریم بیٹا پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی لوگ جو نا طرح طرح کے نام رکھتے ہیں، تو کیوں نہ حضرت امیر حمزہ کے نسبت سے نام رکھیں، صحابی بھی ہیں اور اتنی عظیم شخصیت ہے، انشاءاللہ ان کے نام کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی آپ کی کچھ سمجھیے کہ سوانح کے حوالے سے کچھ مختصر ہمارے قاری صاحب نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آپ کی مزید سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی عادتیں، آپ کے طور طریقے، یقیناً سب کچھ ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کا جو ایک انداز مبارک تھا، سبحان اللہ۔ تو اکرم بھائی بھی کچھ میں چاہوں گا کہ روشن ڈالیں، اور آپ بھی مداحین امیر حمزہ میں اپنا نام لکھوائیں۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے چچا جان ہیں، اور آپ کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت، آپ کے متعلق گفتگو مختصر وقت میں نہیں کی جا سکتی۔ میں صرف آپ کے حوالے سے حلیہ مبارکہ بیان کروں گا انشاءاللہ، اور کچھ عادات اور آپ کے اطوار جو ہیں ان کے حوالے سے بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کی رحمت سے بہت تیز دماغ تھے الحمدللہ، اور ان کے اندر جو ہے وہ بہادرانہ صفت بہت زیادہ تھی، یعنی آپ بہادر تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے الحمدللہ۔ مزید یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے، یعنی صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے پیش رہا کرتے تھے، اچھے کاموں میں پیش رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، رحمۃ اللہ علیکہ فإنک کنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخیرات۔ فرمایا آپ پر خدا کی رحمت ہو کہ مجھے نہیں معلوم ایسا صلہ رحمی کرنے والا، خیرات دینے والا آپ کے سوا کوئی اور ہے۔ اللہ اللہ، یعنی کہ خیرات بڑی کثرت سے تقسیم کیا کرتے، آپ خیرات دیا کرتے تھے، صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے۔ مزید آپ کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا؟ آپ بڑے حسین و جمیل تھے، سبحان اللہ، گوری رنگت والے تھے، خوبصورت تھے، اور آپ کی پیشانی جو ہے وہ چوڑی تھی، گال یہ سمجھے کہ ہلکے تھے، اور آپ کا چھریرا بدن تھا، یعنی موٹے نہیں تھے، پتلے تھے سادہ الفاظ میں کہہ لیا جائے تو۔ اور مزید یہ کہ آپ کی کلائیاں بڑی چوڑی ہوا کرتی تھیں، اور شعر و شاعری کا بڑا آپ کو شغف تھا، شعر کہا کرتے تھے آپ، شمشیر زنی اور تیر اندازی، تیر پھینکنا، اور اسی طرح پہلوانی کا آپ کو بچپن سے شوق تھا، سبحان اللہ۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا آپ کا من پسند مشغلہ تھا۔ یوں الحمدللہ الکریم آپ کی ہر ایک ادا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ شروعات سے بہادر رہے ہیں، اور بہادرانہ کارنامے انجام دینا یہ آپ کا مشغلہ اور آپ کا شوق رہا ہے۔ اللہ ان کی بہادری کا صدقہ عطا فرمائے، اور اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ تو ایک الگ ہی باب ہے، یقیناً وہ ایک الگ ہی باب ہے، اور اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ تو کچھ عادتیں، کچھ اطوار ان کے ہم نے سنے الحمدللہ، اور یوں اگر دیکھا جائے آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا، یعنی دامن اسلام سے وابستہ جب آپ ہوئے نا، اور نبی پاک سے چونکہ آپ کو بڑی محبت تھی اور بڑی الفت رکھا کرتے تھے نبی پاک، اور ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ نبی پاک آپ کے بھتیجے بھی ہیں، تو یہ گوارا آپ کو نہیں تھا کہ میرے بھتیجے کو کوئی برا کہہ سکے۔ نبی پاک کے دامن کرم سے حقیقی طور پر جب تک وابستہ نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی جو ہے نا نبی پاک سے یہ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جو ابو جہل نے وہ کچھ اس طرح کا معاملہ کر دیا تو اس سے لڑنے پہنچ گئے کہ میرے بھتیجے کو تم نے ایسا کیوں کہا، وہ پورا واقعہ ہے۔ تو یہ نبی پاک سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک کے بارگاہ میں ان کا مقام بڑا ہی عرف و اعلیٰ، بڑا ہی بلند و بالا تھا۔ کیا فرمائیں گے رضا بھائی؟ جی علی بھائی، ایسا ہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رب عز و جل کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ پاک کے یہاں 7ویں آسمانوں پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے شعر اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں، یعنی آسمانوں میں جن کا نام یہ لقب لکھا ہو، یہ فضیلت لکھی ہو۔ اسی طریقے سے اسلام میں سب سے پہلے جو علم یعنی جھنڈا تیار ہوا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، اور جو پہلا لشکر بھیجا گیا وہ ان کا ہی تھا، یعنی کہ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ آپ اپنے صحابہ کو حضرت حمزہ کا نام رکھنے کا کہتے تھے کہ اپنے بچوں کے نام حضرت حمزہ کے نام پر رکھیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ کی، عرضی لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو اصلی صورت میں دیکھنا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ تو پھر بھی نہیں یا رسول اللہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی صورت پر، اصلی حالت پر، ان کی شکل و صورت پر دیکھنا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر بیٹھ جائیں۔ تو کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں ایک نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پر سبز اور زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی کچھ دیکھ پائے اور آپ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر آپ گر پڑے۔ تو یوں سمجھے اس سے ایک چیز کیا پتہ چل رہی ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات یعنی کہ ٹھکراتے نہیں تھے، کوئی خواہش یہ ایسا نہ ہو کہ پوری نہ ہو۔ علی بھائی اگر میں کہوں نہیں کہ ہو سکتا آپ کی بھی اور ہم میں سے کئیوں کی، ناظرین میں سے کئیوں کی، یہ تو دیکھیں ہر ایک کو کسی نہ کسی شخصیت سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے اور ایک ان سے فیض حاصل کرنے کا ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ میری خود کی اپنی پسندیدہ شخصیت یعنی صحابہ میں تو یوں سارے ہیں ٹھیک ہے، مگر ایک دعا اور التجا کے حوالے سے، وسیلے کے اعتبار سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کے اعتبار سے میری جو پسندیدہ شخصیتیں ہیں وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے خود نے دیکھا ہے یعنی کہ بلکہ کئیوں نے دیکھا ہے، یہ علماء کرام اور بزرگان دین صوفیاء کرام کا یہ طریقہ ہے علی بھائی، باقاعدہ کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا یہ اس کو آپ انہیں ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ نہ چاہتا آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صوفیاء اکرام بزرگان دین نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے نا، وہ دعا رد نہیں کی جاتی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، یعنی جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آئے تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے، حاضر ہو کر وہاں پر عرضی لگائیں، اور جو لوگ عمرہ کر کے عمرہ کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے، یا تو چلو عمرہ پر بھی نہیں جاتے ہیں تو خاص طور پر جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے حوالے سے یا حج پہ جاتے ہیں تو پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر جو بھی آپ عرضی لگائیں، پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں، عرضی لگائیں اور یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا جان کی بارگاہ میں یہ عرضی لگا کر آیا ہوں، آپ ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے میری عرضی آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اور ادھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جائے کہ یا آپ عمہ رسول اللہ ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو آپ اپنی سفارش میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیجیے، کیونکہ آقا علیہ السلام جب زندگی میں آپ کی بات کو ٹھکرایا نہیں کرتے تھے، آپ کی ہر خواہش کو، ہر اچھا کو پوری کرتے تھے، تو اگر ابھی بھی آپ میری حوالے سے ریکویسٹ کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس کو ٹھکرائے گے نہیں۔ اور بالکل یہ حقیقت ہے، چاہے وہ صرف مصیبت و پریشانی کے اعتبار سے نہیں۔ مجھے ایک کسی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ اگر آپ حاضری حرمین طیبین چاہتے ہیں تو کسی کے ذریعے ٹھیک ہے آپ عرضی لگائیں۔ تو کوئی اپنے جاننے پہچاننے والے گئے ہوئے تھے تو ان کو میں نے کہا کہ یار پلیز آپ انہیں میری عرضی سید الشہداء کی بارگاہ میں لگا دیجیے گا کہ حاضری حرمین طیبین ہو جائے۔ تو اللہ کے کرم سے یعنی کہ اسباب بن گئے، پہنچ گئے۔ اچھا جب پہنچ گئے اس کے بعد میری بہت خواہش تھی، یعنی کہ ایک خواہش تھی کہ بس رمضان کے اندر مدینے کی حاضری نصیب ہو۔ تو پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضری ہوئی اور عرضی لگائی کہ ایک بار تو آپ نے بلا لیا اپنے در پر، اب رمضان میں آنے کی بہت خواہش ہے، عرضی لگائی، اللہ کے کرم سے اسی سال رمضان میں حاضری کی، ترکیب بن گئی۔ یعنی یہ میں نے بولا آزمودہ ہے، یعنی کہ تو وہ بارگاہ ہے کہ، اور آپ دیکھیں جو بھی ماشاءاللہ عمرے پر حج پہ جاتے ہیں تو جہاں شہداء احد ہے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو مزار مبارک ہیں وہاں پر بہت یعنی کہ سمجھو منگتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور سائلوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور عشاء کے رسول وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور لنگر بھی چل رہا ہوتا ہے، ایک اچھا ہی سما ہوتا ہے یعنی کہ۔ اور کئی یعنی کہ بزرگان دین کو، صوفیہ کو، علماء کو ان کے مزاروں پر ہم نے یعنی کہ روتے ہوئے دیکھا ہے، مانگتے ہوئے دیکھا ہے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے ورد و وظائف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ کہ بہت بڑی شخصیت ہے اور مقبول بارگاہ اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ یہ شخصیت ہے، ان کا وسیلہ لے کر ہمیں تو دعائیں مانگنی چاہیے۔ یعنی ان کی آپ سبحان اللہ نبی پاک کی بارگاہ میں مقام دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کئی ہوئی باتوں کو اپنی مبارک زندگی کے اندر بھی ٹھکرائے نہیں کرتے تھے، ان کی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، اور ان کی ظاہری وفات کے بعد بھی سبحان اللہ آج بھی کوئی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے اور ان کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے، اور یہ سفارش پیارے آقا کی بارگاہ میں کرتے ہیں، پیارے آقا آج بھی ان کی باتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے۔ بہت سارے ہم نے گفتگو کی ہے، آئیے بیچ میں ایک فرمائش لے لیتے ہیں، ہمارے ناظرین ہم سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہتے ہیں۔ محمد سعید رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، آپ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی سنا دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارا کلام ہے امیر اہل سنت کا، آئیے اس کے چند اشعار مل کے انشاءاللہ اس کے اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہو
قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی۔ بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، آقا بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی، پیارے نبی ہوگی، خزانے میں تمہارے کیا کمی، پیارے نبی ہوگی۔ میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائے گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائے گے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دید نصیب فرمائیں، اور ایک کاش کہ نبی پاک تشریف لائیں اور ہمارے سوئے ہوئے نصیب نبی پاک جگا دیں۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور بہت سارے گفتگو آپ نے سنی ہے۔ میں چاہوں گا مزید گفتگو کنٹینیو کریں ہمارے اکرم بھائی، اور آپ کی سیرت کا کوئی واقعہ، کوئی کرامت اگر مل جائے۔ ماشاء اللہ الکریم، کرامتیں آپ کی سیرت میں بہت ساری ہیں، اور میں انشاءاللہ الکریم 2 کرامتیں عرض کروں گا، وقت کیونکہ کم ہے۔ السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، کہ رسول کے چچا آپ پر سلامتی ہو۔ تو جواب آیا، اور باقاعدہ جواب اتنی بلند آواز میں آیا، فرماتی ہے میں نے خود اپنی کانوں سے سنا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام، اللہ کے نیک بندے، یہ قبر کے اندر زندہ اور باحیات ہوتے ہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل کہ آپ نے، بقیہ دیگر بزرگان دین بھی باحیات ہیں، لیکن ہر ایک کی آواز جو ہے نا وہ سلام کرنے والا نہیں سنتا، وہ جواب دیتے ہیں لیکن سلام کرنے والا نہیں سنتا۔ آپ نے اتنی بلند آواز سے جواب عطا فرمایا کہ سامنے والے نے سن لیا۔ اچھا، اسی طرح شیخ محمود کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر پہنچے اور سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد جواب دیا، اور جواب بھی اتنی بلند آواز سے دیا کہ آپ نے سنا۔ مزید
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس بیٹے کا نام میرے نام پر رکھنا، یعنی حمزہ رکھنا۔ سبحان اللہ، گویا کہ غیب کی خبر دیتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب بھی عطا کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے۔ اچھا، ایک ادب کا ایک انداز میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یعنی مشہور ہے یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے چچا جان سے کہ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے تو آپ ہی ہیں، بس دنیا میں آپ سے پہلے آ گیا تھا۔ اللہ اللہ، یعنی بات بھی واضح ہو گئی اور آپ کا ادب بھی، احترام بھی باقی رہا۔ اللہ ان کے ادب کا صدقہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے اکرم میں نے بتایا نا کہ آپ سلام کرتے تو سلام کا جواب آتا، تو جیسے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے گمان کے اندر ہو کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ سلام کرے تو سلام کا جواب آئے، وہ سنتے تھوڑی ہے معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، جیسا کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم یہ گمان نہ کرو، یعنی کہ یقین کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، گمان بھی مت کرو، یعنی اپنی سوچ کو بھی وہاں مت لے جاؤں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو تم مردہ کہو معاذ اللہ، یعنی کہ ٹھیک، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اچھا علی بھائی، جیسا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مدد کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، بڑا واقعہ پیارا ہے، وہ ہمارے دادا پیر و مرشد سید قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پہلے کسی اور ملک میں رہتے تھے، پھر آپ نے مدینے میں ہی قیام فرما لیا، اور جب آپ شروع میں مدینے پہنچے ہیں تو جیسا آپ مدینے پہنچے، آپ فرماتے ایک بار میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا، پھر کہیں اور جانے کو شوق نہ رہا۔ ظاہر سی بات، جو مدینہ آ جائے پھر مدینہ چھوڑنے کا کس کا دل کرتا ہے؟ تو خود فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں آمد کی ابتدائی دن آزمائش کے تھے، کیونکہ بندہ جب شروع میں کہیں جاتا ہے تو اس کو سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ ہی جاتا ہے۔ تو آپ مدینے اس وقت گئے تھے ہجرت کر کے، تو فرماتے کہ میرے پاس موجود توشہ ختم ہو چکا تھا، یعنی جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا، اور نیت یہ تھی کہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تو کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کیوں کروں؟ کریم کی بارگاہ میں سارے کائنات کو جو بولتے ہیں تقسیم ہو رہا ہے، نعمت تقسیم ہو رہی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو رہی ہے، تو جن کے شہر میں آیا ہوں، جن کی بارگاہ میں آیا ہوں، پھر لوگوں سے دستے سوال، یعنی کہ سوال کیوں کروں، یعنی کہ ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ اسی وجہ سے 7 دن پانی سے روزہ رکھتا اور پانی سے افطار کرتا، 7 دن پانی سے روزہ اور پانی سے افطار۔ 7ویں دن جب نقاہت سے، یعنی کہ کمزوری کچھ زیادہ آ گئی، ظاہر سی بات ہے ایک مسلسل بندہ پانی سے سحری کر رہا ہوں، پانی سے افطاری کر رہا ہوں تو بظاہر کمزوری آئی جاتی ہے، تو آپ فرماتے کہ میں کمزوری سے نڈھال ہو گیا، تو ایک بزرگ تشریف لائیں جن کے ہیبت و جلال کے سبب ان کے چہرے پر نگاہ نہ ٹھہر سکی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک تو کمزوری حالت تو ہو ہی گئی تھی اور ان کے جلال و ہیبت کی وجہ سے ان پر نگاہ نہ ٹھہر سکی، تو انہوں نے مجھے 3 مشکیزیں عطا فرمائے، ٹھیک ہے، تو ایک میں شہد، دوسرے میں آٹا اور تیسرے میں گھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ اور اشیاء عنایت فرمائی، یعنی دی، اور واپس تشریف لے گئے وہ بزرگ۔ تو تفصیلات معلوم کرنے کے لیے میں نے کہا کون بزرگ ہیں جو ایسی حالت میں مجھے یعنی کہ کھانے پینے کی یہ ساری اشیاء چیزیں دے کر جا رہے ہیں، تو فوراً آپ ان کے پیچھے ہو لے، اس بزرگ کے، آپ حضرت سیدی قطب مدینہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے ہوا مگر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے اچانک سے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں، آپ کے جو مریدین مصاحبین تھے وہاں پر، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہے کہ وہ کون بزرگ تھے؟ تو انہوں نے فرمایا میرے گمان میں وہ مدینہ طیبہ کے سلطان کے چچا جان، والی مدینہ، امیر طیبہ، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو میری دستگیری یعنی مدد فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو یہ یعنی کہ ایسے ایک نہیں کئی واقعات آپ کو علی بھائی مل جائیں گے کہ جو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اپنی جو بھی عرضی لگائے اور جو بھی مدد مانگے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے یہ اولیاء، یہ بزرگان دین ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، نبی پاک کے دربار سے ان کو تو اتنا کچھ مل گیا ہے، نبی پاک سب کو عطا فرماتے ہیں، تو کیا اپنے خاص کنی عطا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، سب کو نعمتیں بانٹ رہے ہیں میرے آقا، تو کیا اپنے خاص چچا جن سے اتنی محبت فرماتے ہیں
کیا ان کو میرے آقا تقسیم نہیں فرمائے کہ اتنا میرے آقا نے دیا ہے کہ آج وہ بھی دنیا والوں کو بانٹ رہے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ ان سے لے کر آتا ہے، فیض پاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں، ان کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ چونکہ آپ کی سیرت تو یقیناً اتنی عظیم ہے کہ اس کو بیان کرتے ہی چلے جائیں تو ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب کچھ بیان کر سکیں، ہمارا وقت ظاہر ہے کہ مختصر ہے، اور ان کی سیرت ہے اتنی کہ ہم بولتے چلے جائیں وقت ختم ہو جائے، ان کی سیرت کے جو پہلو ہیں وہ اس پر ہم مکمل طور پر بیان نہ کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، شفیع یومم لاج رکھنا تمہیں، شفیع یومم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم مالک و مولا، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما،
ہمارے ناظرین کے گھر بار میں، روزگار میں، رزق حلال میں، اولاد میں اے اللہ پاک تمام تر چیزوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک تمام کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما۔ اے رب قدیر عز و جل سب کو برکت عطا فرما۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔